کچھ خواتین رمضان المبارک میں بلا ناغہ روزہ رکھنے کے لیے مانے حیض گولیاں لیتی ہیں، دوائیاں لیتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جس اللہ کی یا جس خالق کی رضامندی چاہتے ہیں روزہ رکھ کر کے، اس خالق نے عورتوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آیا حجۃ الوداع کے موقع سے، جب وہ رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ تو گویا کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس خالق نے یہ فطرت رکھی ہے، تو جب یہ فطرت اسی خالق کی طرف سے ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رخصت ہے اس رخصت پر عمل کیا جائے۔ تو عورتوں کے لیے یہ رخصت ہے کہ جب انہیں حید آ جائے تو ان کو شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کریں گے۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صحت کی حالت میں، اقامت کی حالت میں جو نیک کام کرتا ہے اور اگر سفر کی حالت پیش آ جائے یا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے لیے وہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ان سارے امور کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان عورتوں کے لیے بہتر ہر حال میں یہی ہے کہ فطرت الہی پر، جس فطرت پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس فطرت پر باقی رہیں، اس سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح کی دواؤں کا استعمال نہ کریں۔ البتہ اجازت کی حد تک اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کو اس دوا سے نقصان نہ ہونے والا ہو، امانت دار ڈاکٹر اس کو اگر یہ بتا رہے ہوں کہ اس دوا سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تب تو وہ استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ نہیں اس سے نقصان ہوگا، چاہے وہ قوت تولید پر ہو یا رحم پر کسی اور انداز سے اثر انداز ہو، یا جو کورس ہے منتھلی کورس اس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، جس طرح کا بھی خطرہ ہو، اگر ضرر لاحق ہونے کے بارے میں اگر اطباء کہتے ہو کہ نہیں اس سے نقصان ہوگا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اسی کے لیے جائز ہو سکتا ہے جس کو طبیب یہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ تو جو عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ عام طور سے ڈاکٹروں سے مشورہ تک بھی نہیں لیتی، وہ اپنی مرضی کے مطابق فارمیسی سے دوا خرید لیتی ہیں یا خریدوا لیتی ہیں اور اس کا استعمال کر لیتی ہیں۔ تو یہ علماء نے جو شرط رکھی ہے اس شرط کے مطابق بھی ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔ جزاکم اللہ خیر، احسن اللہ علیکم۔